جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے معراج، اور معراج کے اس واقعے کے 3 مرحلے ہیں، سفر کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ یہ زمینی سفر ہے، آپ کی سواری، آپ کا براق زمین پر دوڑتا رہا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورت اسراء یا سورت بنی اسرائیل اس کا دوسرا نام ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے واقعہ اسراء بیان فرمایا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، یہ دوسرا مرحلہ اس سفر کا، اس کو کہتے ہیں معراج۔ تو معراج کے 2 مرحلے ہیں، اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کا سفر اور سدرۃ المنتہا تک۔ عند سدرۃ المنتہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ یہ سورۃ النجم میں اس مرحلے کو بیان فرمایا۔ اور ایک تیسرا مرحلہ ہے معراج کا، یعنی معراج کا دوسرا مرحلہ اور اس واقعے کا تیسرا مرحلہ۔ پہلے کا نام اسراء ہو گیا، دوسرے کا نام معراج کا پہلا مرحلہ، اب یہ معراج کا دوسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے اوپر۔ تو سدرۃ المنتہا سے اوپر جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک تشریف لے گئے، تو اس کو بعض نے کہا کہ جنت تک، بعض نے کہا کہ عرش تک، بعض نے کہا کہ کرسی تک۔ بہرحال اس کو کہتے ہیں اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر کا سفر، وراء الورا۔ تو پہلا جو مرحلہ ہم نے عرض کیا اسراء کا، وہ سفر زمینی ہے اور آپ کا براق زمین پر دوڑا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ دوسرا سفر جو ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، یہ بھی آپ کا سفر براق پر ہے اور آپ کا براق ہوا میں بلند ہوا اور اڑتا چلا گیا۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا تک جا کر براق رک گیا تھا، براق اوپر نہیں گیا، اوپر آپ جو تشریف لے گئے وہ آپ کا سفر ہوا رف پر۔ رف مسند، کرسی یا سیٹ، جگہ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اوپر سے ایک رف لٹکایا اور فرمایا کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، تو آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے، تو وہ رف جو ہے وہ پھر سدرۃ المنتہا سے آپ کو اوپر لے گیا۔ اوپر آپ اکیلے گئے، سدرۃ المنتہا تک آپ کے ساتھ براق تھا اور جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھا۔ سدرہ سے اوپر آپ اکیلے گئے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو سارا سفر ہے جو میں نے 3 مرحلے عرض کر دیے، یہ سارے کا سارا سفر کوئی روحانی سفر نہیں ہے، صرف کہ روح گیا ہو، کہ روح گیا ہو اور آپ کا جسم نہ گیا ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ روح مع الجسد، جسمانی سفر ہے کہ روح بھی اور جسم بھی دونوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی ہے، اور یہ کوئی ایسا سفر بھی نہیں ہے جو خواب کا واقعہ ہو، کہ جیسے خواب کے اندر انسان کا جسم تو بستر پر پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا روح جو ہے وہ چلا جاتا ہے کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
صرف روح گیا ہو نیند کی خواب کی کیفیت میں اور جسم نہ گیا ہو تو ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی سفر ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا اجماعی مذہب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بیداری کا ہے، نیند کا نہیں، اور جسمانی سفر ہے، صرف روح کا نہیں۔ باقی رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو بعض فلاسفہ نے یہ کہا کہ یہ نیند کا سفر ہو سکتا ہے اور جسمانی سفر نہیں ہو سکتا، جسم نہیں جا سکتا۔ اور ان کے اصول ہیں فلاسفہ کے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ آسمانوں میں خرق و التیام نہیں ہے، یعنی آسمان کا ٹوٹنا پھٹنا، راستہ بننا، دروازہ ہونا، پھر اس کا بند ہونا، خرق یعنی سوراخ بن جائے، پھٹ جائے، اور التیام وہ دوبارہ مل جائے، تو یہ خرق و التیام فلاسفہ کے اصول کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جسمانی طور پر آسمانوں پر جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ کے اس اصول کو ہم نہیں مانتے۔ اہل اسلام کے نزدیک تو آسمان کے اندر دروازے ہیں، آنے جانے کے راستے ہیں، فرشتے آتے جاتے ہیں، اعمال اوپر چڑھتے ہیں، فیصلے نیچے اترتے ہیں، رزق اترتا ہے، اللہ کے احکامات اترتے ہیں، آخر قرآن بھی تو آیا ہے لوح محفوظ سے زمین تک۔ تو اہل سنت والجماعت فلاسفہ کے اس اصول کو نہیں مانتے کہ آسمانوں میں خرق و التیام ممتنع ہے، ناممکن ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ سب ممکنات میں سے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ واللہ تعالی قادر، اللہ تبارک و تعالی بھی ان تمام باتوں پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل اور دشوار نہیں ہے۔ باقی رہا قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے اس سفر کو رؤیا کہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو رؤیا سے تعبیر کیا، اور رؤیا خواب کو کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ خواب کا سفر ہے اور یہ جسمانی بیداری کا سفر نہیں ہے۔ اور دوسرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، روایت یہ ہے کہ انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کانت رؤیا صالحتن، کہ یہ ایک اچھا خواب تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے ایک روایت مروی ہے ما فقد جسد محمد لیلۃ المعراج، کہ معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مفقود نہیں ہوا تھا، جسم غائب نہیں ہوا تھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ کا جسم تو چارپائی پر تھا اور آپ کا یہ سفر خواب کا تھا۔ تو یہ تین دلائل ہیں، یہ اشکال سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں اس کو رؤیا کہا گیا، اور دوسرا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو رؤیا صالحہ کہا، اور نمبر تین حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ ما فقد جسد محمد لیلۃ المعراج، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک معراج کی رات میں گم نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے جواب دینے ہیں جی، تاکہ یہ جواب دینے کے بعد ہمارا مسلک مدلل ہو جائے گا کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں بلکہ یہ واقعہ بیداری کا ہے۔ ایک جواب یہ دیا جی قرآن پاک کی آیت کا جواب دیا کہ الرؤیا، اس کا معنی عموماً استعمال میں خواب کو کہا جاتا ہے، لیکن رآ یرا رؤیتن یا رؤیا یہ دیکھنے کو کہتے ہیں،
لغوی معنی تو اس کا دیکھنا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں رؤی العین، آنکھوں سے دیکھنے کو رؤیت کہا جاتا ہے۔ رؤیت، رؤیا، رآ یرا، علم یرو، علم ترو، قرآن پاک میں کتنی جگہ آتا ہے، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خواب دیکھو، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ تو لفظ رؤیا جو ہے اس کا اصل معنی آنکھوں سے دیکھنا ہی ہے، باقی اس کا استعمال جو ہے وہ تعبیر الرؤیا اور اس طرح ہوتا ہے خوابوں کے لیے، تو اس استعمال کی وجہ سے آپ کو شبہ ہوا، اس لیے اپنا شبہ اور اشکال دور فرما لیں۔ رؤیا کا معنی آنکھ سے دیکھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سفر جو ہے وہ جسمانی کیا ہے، اس لیے کہ آنکھیں جو ہیں وہ جسم کی ہی ہوتی ہیں، اور جسمانی رؤیت کو، آنکھوں کی رؤیت کو اللہ نے رؤیا کہا ہے۔ اور یہی جواب ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پیش کردہ اس روایت کا کہ کانت رؤیا صالحہ، اس میں بھی رؤیا ہے، اور رؤیا آنکھ کے دیکھنے کو کہتے ہیں، اس لیے یہ خواب نہیں بلکہ بیداری کا ہی واقعہ ہے۔ صرف لفظ رؤیا چونکہ خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ کو مغالطہ ہو گیا، مغالطہ دور فرما لیں۔ لفظ رؤیا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے آنکھ کے ساتھ۔ اور باقی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے مروی روایت کہ ما فقد جسد محمد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم غائب نہیں ہوا تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ ما فقد جسدہ عن الروح، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم روح سے الگ نہیں ہوا تھا، کہ روح کہیں اور چلی گئی ہو اور جسم یہاں پر رہا ہو، یہ مطلب ہے کہ ما فقد جسدہ عن الروح، آپ کا روح جسم سے الگ نہیں ہوا تھا بلکہ آپ کا روح اور جسم اکٹھا تھا، اور یہ سفر جو ہے وہ پیش آیا۔ تو یہ جواب ہو گیا۔ اچھا جی، اور ایک عقلی دلیل یہ پیش فرمائی علامہ تفتزانی نے کہ دیکھو تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ معراج لوگوں کے سامنے بیان کیا تو ان لوگوں نے بڑی شدت سے انکار کیا، بڑی سختی سے، کہ آج تک تو جتنی باتیں کہتے رہے تو ہم اس کو سنتے رہے، لیکن اب تو حج ہی کر دیا جناب آپ نے کہ آپ کہتے ہو میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کے آ گیا ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو جاتے ہیں تو مہینہ جانے کا لگتا ہے، مہینہ آنے کا لگتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں راتوں رات ہو کے آ گیا، تو یہ تو حد ہی کر دیا آپ نے، عجیب بات کی۔ تو انہوں نے بڑی شدت سے انکار کیا، اتنی شدت سے انکار کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہنے لگے کہ ایک آدمی اگر اس طرح کی باتیں کرے تو وہ کو ماننے کی ہے۔ اور اسی طرح بلکہ بعض سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت جو ہے وہ مرتد ہو گئے، جو نو مسلم تھے، مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے کے قریب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے کے قریب تھے، یا ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی تک اسلام ان کی دلوں میں جڑ نہیں پکڑا تھا، تو انہوں نے جب یہ سنا کہ یہ اتنی محال باتیں کر رہے ہیں کہ میں راتوں رات اس طرح آسمانوں سے ہو کے آ گیا، بیت المقدس سے ہو کے آ گیا وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے شدت سے انکار کیا، اور بہت سے لوگ اس وجہ سے اسلام سے پھر گئے۔ تو اگر آپ کا دعویٰ صرف یہ ہوتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض آج ہمیں بھی کوئی کہہ دے کہ میں یار خواب میں آسمانوں پر گیا، پھر میں دوسرے آسمان پر گیا، پھر میں تیسرے آسمان پر گیا، پھر میں خواب کے اندر جو ہے وہ بیت المقدس میں گیا، میں واپس آ گیا، تو ہم بھی کہیں کہ کوئی بات نہیں، اس طرح کا خواب آ سکتا ہے، آتا نہیں، ہمیں بھی آ جاتا ہے، کبھی ہم اپنے آپ کو خواب میں مکہ میں دیکھ رہے ہیں، کبھی مدینہ میں دیکھ رہے ہیں، کبھی کہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس کا تو آج بھی کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ صرف یہ ہوتا کہ میری روح گئی ہے یا میرا خواب ہے تو وہ کوئی انکار نہ کرتے، بلکہ وہ کہتے کہ تو سارا دن آسمان کی باتیں کرتے رہتے ہو تم، تو رات کو بھی تجھے آسمانوں کے خیال اور آسمانوں کی خواب آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے
کسی کو انکار کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ انہوں نے جو اتنی شدت سے انکار کیا اور اتنی سختی سے انہوں نے اس کی مزاحمت کی، حتیٰ کہ اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اچھا بتا بیت المقدس میں کتنی دروازے کتنے ہیں، اور شرقی دروازہ کیسے ہے، اور غربی دروازہ کیسا ہے، اور اس کی چھت کی کڑیاں کتنی ہیں اور کھڑکیاں کتنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو میری آنکھوں کے سامنے کھول دیا، اور وہ میرے سے سوال کرتے تھے تو میں گن کے بتا دیتا کہ اتنے دروازے ہیں، اور یہ ایسا دروازہ ہے، اور یہ ایسا ہے، اور اتنی کڑیاں ہیں، اتنی یہ چیزیں۔ تو یہ ساری صورتحال کیوں پیش آئی؟ اگر آپ کا دعویٰ صرف یہ ہوتا کہ میرا خواب ہے تو کوئی بھی یہ صورتحال پیش ہرگز نہ آتی۔ معلوم ہوا کہ آپ کا دعویٰ ہی یہ تھا کہ میں جسمانی طور پر یہ سفر کر کے آیا ہوں۔ اگر آج بھی ہم سے کوئی کہے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مسجد نبوی سے ہو کے آیا ہوں، تو ہم اس کو کہیں گے اچھا بتا کتنے دروازے ہیں؟ وہ کہے گا اللہ کے بندو میں خواب دیکھا، میں کو ویسے تو ہو کے نہیں آیا، لیکن حضور فرماتے ہاں میں ہو کے آیا ہوں، اور میں دکھا رہا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ اتنے دروازے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارا معاملہ، صدیق کو صدیق کا لقب ملا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ ایمان سے پھر گئے۔ کیوں ہوا ایسے؟ دعویٰ آپ کا جسمانی سفر کا تھا، اس لیے ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی سفر ہے۔ جی، اب ایک اور بحث ہے کہ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے کہا کہ جنت تک گئے، بعض نے کہا الی العرش، عرش تک گئے، بعض نے کہا فوق العرش، عرش سے اوپر بھی گئے، بعض نے کہا کہ اطراف العالم، تمام کائنات کے اطراف اور کناروں تک گئے۔ بہرحال جو کچھ بھی آپ نے یہ سفر فرمایا، تو اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی۔ اب ملاقات میں اللہ کا دیدار بھی کیا یا نہیں کیا، یہ ایک بحث ہے، اور یہ کافی طویل بحث ہے۔ اس بحث کو میں آپ کو نشاندہی کر دیتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالی کی ایک کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، مصنفہ مولانا محمد ادریس کاندلوی۔ اس میں جو واقعہ معراج ہے بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان فرمایا، پوری تفصیل سے نہیں بلکہ تمام تفصیلات اور جزیات کے ساتھ، اور اس میں اس پر مستقل بحث کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا۔ تو اس میں پوری تفصیل ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کا دیدار کیا ہے، جمہور کا مسلک یہی ہے، جمہور صحابہ کا مسلک یہی ہے کہ اللہ کا دیدار کیا ہے۔ ام المؤمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مسئلے میں متفرد ہیں، ان کی رائے جمہور سے ہٹ کر ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں کیا، مگر انہوں نے اپنے دلائل میں یہ نہیں بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، یا میں نے حضور سے سنا کہ اللہ حضور نے فرمایا ہو، بلکہ حضرت عائشہ استدلال کرتی ہیں قرآن پاک کی آیات سے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کو آنکھیں نہیں پا سکتی اور اللہ سب آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ اس میں نفی ادراک ہے، نفی رؤیت نہیں ہے۔ جس طرح ہم آسمان کو تو دیکھتے ہیں لیکن آسمان کا ادراک تو نہیں نہ ہے کہ کتنا چوڑا، کتنا لمبا اور کس چیز کا ہے۔ جس طرح ہم سورج کو بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن سورج کا ادراک تو نہیں نہ کر سکتے۔ تو اس میں نفی ادراک ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور نے ادراک نہیں کیا، رؤیت کی نفی نہیں ہے، لہذا یہ استدلال نہیں بنتا۔ اسی طرح اور بھی کچھ آیات سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے استدلالات ہیں، مگر جمہور کے نزدیک اللہ کا دیدار کیا ہے، اور حضرت عائشہ کے جو مستدلات ہیں اس کا جمہور کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بڑی شد و مت سے اس بات کے قائل ہیں
کہ اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بحث یہ ہے کہ دیدار جو اللہ کا کیا، دیکھا تو دل کی آنکھوں سے دیکھا یا سر کی آنکھوں سے دیکھا؟ تو اکثر اہل سنت والجماعت اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ظاہری سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو آپ اس کتاب میں بھی یہی پڑھیں گے کہ انہو رآ ربہ بفؤادہ لا بعینہ، کہ دل سے دیکھا، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا سیرت مصطفیٰ مصنفہ مولانا محمد ادریس کاندلوی، اس میں حضرت نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے اور آخر میں یہ محاکمہ کیا ہے کہ دیکھا تو دل کی آنکھوں سے تھا، لیکن دل کی آنکھوں کے دیکھنے کا راستہ یہی سر کی آنکھیں تھی۔ تو یعنی سر کی آنکھوں کا بھی اس میں عمل دخل ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ آنکھ سے دیکھا ہے تو یہ بھی ممکن ہے۔ باقی رہا کہ دنیا میں ممکن نہیں اللہ کو دیکھنا، تو اہل دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قیامت میں تو سب دیکھیں گے، جنت میں بھی سب دیکھیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس وقت وہ دنیا کے جہان میں نہیں تھے، وہ عالم بالا میں تشریف لے گئے تھے۔ دنیا کے جہان میں واقعتاً جمہور کا یہ مسلک ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ آخرت میں دیکھنا، قیامت میں دیکھنا، جنت میں دیکھنا، وہ سب کے نزدیک ثابت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رؤیت ہے معراج میں، اس کو عالم دنیا جنہوں نے سمجھا تو انہوں نے رؤیت عین کا انکار کیا، لیکن جنہوں نے کہا کہ آپ عالم دنیا سے ایک نئے جہان میں چلے گئے تھے، عالم بالا میں چلے گئے تھے، تو لہذا عالم دنیا کے احکام سے آپ نکل گئے تھے، تو ہو سکتا ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ہو۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رآ ربہ مرتین، حضور فرماتے میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اور ایک کسی حاشیے میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رأیت ربی 10 مرات، میں نے اپنے رب کو 10 دفعہ دیکھا ہے۔ اور 10 دفعہ یوں بنتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے اللہ نے 50 نمازیں، پھر 45، پھر 40، اور پھر چوتھے چکر میں 35، اس طرح پھر 30، اس سے اگلے چکر میں 25، اس سے اگلے چکر میں 20، اس کے بعد 15، اس کے بعد 10، اور اس کے بعد آخری چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ تو یہ کل 10 مرتبہ آپ کا آنا جانا ہوا، تو اس لیے کہا کہ رأیت ربی 10 مرات۔ تو یہ ہم نے ایک مختصر سا آپ کو خلاصہ عرض کر دیا ہے، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے تو پھر کتاب کے صفحے پر نظر ڈالنی ہے، نہیں سمجھے تو بتا دیجیے، ہم دوبارہ بات کریں گے۔ ہاں جی سمجھ گئے، جزاکم اللہ آپ کے لیے۔ مسئلۃ المعراج والمعراج لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظہ، معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں ہوا، بشخصہ الی السماء، آپ کے جسم کے ساتھ، بشخصہ یعنی بجسدہ، آپ کے جسم کے ساتھ آسمانوں تک اور آسمانوں سے اوپر، الی ما شاء اللہ تعالی من العلا، جتنا اللہ نے چاہا آپ کو بلندیوں پر بلایا۔ حق والمعراج حق، اور معراج بھی برحق ہے، یعنی ثابت بالخبر المشہور، معراج ثابت ہے خبر مشہور سے۔ حتیٰ کہ یہ کہا ان منکرہ یکون مبتدعا، جو معراج کا منکر ہوگا وہ بدعتی ہوگا۔ بعض نے کہا کہ یہ بدعت مکفرہ ہے، کافر ہو جائے گا، اور بعض نے کہا کہ یہ بدعت مکفرہ تو نہیں ہے، مفسقہ ہے، فاسق ہو جائے گا۔ وَإِنْكَارُهُ وَإِدِّعَاهُ اسْتِحَالَتُهُ إِنَّمَا يَبْتَنِي عَلَى أُصُولِ الْفَلَاسِفَةِ، انکار کرنے والے کا انکار کرنا اور اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس طرح محال ہے، یہ مبنی ہے فلاسفہ کے اصول پر۔
وَإِلَّا ورنہ بات یہ ہے کہ فالخرق والالتیام علی السماوات جائز، کہ خرق و التیام آسمانوں پر یہ اہل سنت کے نزدیک جائز ہے، اصول فلاسفہ کے نزدیک جائز نہیں ہوگا، تو وہ ان کا اصول ہے۔ والاجسام متماثلۃ، اور اجسام سارے متماثل ہیں، جیسے زمین، جیسے فضا، جیسے ہوا، جیسے آگ، جیسے آسمان، سب ایسے اجسام ہیں جو متماثل ہیں۔ اگر ایک میں کوئی چیز صحیح ہے تو دوسرے میں بھی، اگر ایک آسمان سے آپ گزر سکتے ہیں تو دوسرے سے بھی گزر سکتے ہیں، تیسرے سے بھی گزر سکتے ہیں۔ قرہ حریر سے گزر گئے تو قرہ زمحریر سے بھی گزر گئے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ایک جگہ سے گزر سکیں اور دوسری جگہ سے نہ گزر سکیں۔ واللہ تعالی قادر علی الممکنات کلھا، اور اللہ تبارک و تعالی تمام ممکنات پر قادر ہے۔ فقولہ فی الیقظہ، اور مصنف نے جو کہا کہ بیداری میں ہوا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رد کیا ان لوگوں پر جو یہ کہتے ان المعراج کان فی المنام، کہ معراج نیند میں تھا۔ علامہ روی عن معاویہ، جیسے حضرت معاویہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم، انہ سئل عن المعراج، ان سے پوچھا گیا معراج کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کانت رؤیا صالحہ، یہ ایک اچھا خواب تھا۔ وروی عن عائشہ، اور ام المؤمن حضرت عائشہ سے مرویہ فرماتی ہیں ما فقد جسد محمد لیلۃ المعراج، معراج کی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم غائب نہیں ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، فرمایا اللہ نے کہ ہم نے وہ رویا جو آپ کو ہم نے دکھایا ہے اس کو لوگوں کے لیے ہم نے آزمائش بنا دیا ہے۔ یہ ان کے دلائل۔ وَأُجِيبَ، اور جواب یہ ہے، جواب بھی سن لو، جواب یہ ہے بِأَنَّ الْمُرَادَ الرُّؤْيَا، کہ رؤیا سے مراد رؤیا بالعین ہے، آنکھوں کا دیکھنا مراد ہے۔ یہ دونوں باتوں کا جواب ہو گیا، آیت کا بھی اور حضرت معاویہ سے مروی روایت کا بھی۔ والمعنی، اور جو حضرت عائشہ سے مروی روایت ہے ما فقد جسدہ عن الروح، اس کا معنی یہ کہ آپ کا جسم روح سے غائب نہیں ہوا، روح بھی ساتھ ہی رہا، بل کان مع روح، بلکہ روح بھی ساتھ تھا۔ وکان المعراج للروح والجسد جميعا، اور معراج روح و جسد دونوں کا اکٹھا ہوا۔ اور یہ جو کہا بشخص ہی، مصنف نے بشخص ہی کا لفظ بولا، یہ اشارتاً رد کیا ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کان للروح فقط، کہ حضور کا صرف روح چلا گیا تھا، یعنی کشف یا الہام یا ایسی صورت میں کہ حضور تو زمین پر تھے اور آپ کا روح چلا گیا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ ولا یخفا، کہتے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ان المعراج فی المنام او بالروح، کہ معراج فی المنام یعنی نیند کا یا صرف روح کا معراج، وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کا اتنا شدت سے انکار کرنے والے، لیس مما ینکر کل الانکار، اتنا شدت سے انکار کرنے والے، والکفرۃ انکروا امر المعراج غایت الانکار، حالانکہ کافروں نے معراج کے واقعے کا انکار کیا غایت الانکار، بڑے شدت سے کیا۔ بل کثیر من المسلمین، بلکہ بہت سے مسلمان بھی مرتد ہو گئے تھے بسبب ذالک، اس کی وجہ سے۔ مرتد ہونے کے دونوں معنی ہیں، کچھ مسلمان نئے نئے ہوئے تھے، انہوں نے جب واقعہ سنا تو مرتد ہو گئے کہ یہ تو اتنی بعید باتیں کرتے ہیں ماننے کی نہیں، یا کچھ مسلمان قریب الاسلام تھے، سوچ چکے تھے کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ بات سنی تو واپس پلٹ گئے۔ وقولہ الی السماء، اور جو مصنف نے الی السماء کہا ہے، اشارہ اس بات کی طرف الرد علی من زعم ان المعراج فی الیقظۃ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج تو بیداری میں تھا لیکن لم یکن الا الی بیت المقدس، مگر صرف بیت المقدس تک تھا، جس کو میں نے واقع اسرا، تو بعض یہ کہتے ہیں کہ بس یہ تو ہے آسمانوں کا نہیں، تو مصنف نے الی السماء کہہ کر اشارہ کیا کہ ان کی بات بھی غلط ہے، حضور آسمانوں پر گئے۔ علامہ نطق بہ الکتاب، جیسے کہ اللہ کی کتاب نے بتایا ہے۔ اور جو مصنف نے کہا الی ما شاء اللہ، کہ اللہ اوپر بھی لے گئے جہاں تک اللہ نے چاہا، تو اشارہ ہے کہ اس میں سلف کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا جنت تک لے گئے، بعض نے کہا عرش تک لے گئے،
بعض نے کہا فوق العرش تک لے گئے، بعض نے کہا اطراف عالم میں گھمایا۔ فل اسرا، باقی اسرا اس کو کہتے ہیں جو مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک ہے، قطعی، یہ تو قطعی ثبوت ہے قرآن پاک کی آیت سے۔ اور زمین سے آسمان کا معراج وہ مشہور حدیث ہے، یہ مصنف کہہ رہا، ورنہ میں نے آپ کو سورۃ النجم کی آیات بتائی ہیں کہ آیات قرآن کہہ رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر گئے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَى، کہ دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا۔ پہلی مرتبہ تو غار میں دیکھا تھا اصلی شکل میں، دوسری مرتبہ دیکھا آپ نے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو، عندہا جنت الماوا۔ تو معلوم ہوا کہ جب جبریل کو سدرہ پر دیکھا تو حضور بھی سدرہ پہ ہی گئے ہوں گے، یہاں بیٹھ کے تو سدرہ کو نہیں نہ دیکھ لیا۔ تو آپ کا سدرہ پر جانا اس سے بطور اشارت النص سے ثابت ہے قرآن پاک کی آیت سے۔ باقی آپ کا مصنف جو کہہ رہا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مصنف کہتا ہے کہ اسراء جو ہے وہ تو قطعی الثبوت بالکتاب ہے قرآن سے، اور معراج من الارض الی السماء وہ حدیث مشہور سے، اور پھر آسمانوں کے اوپر جنت تک جانا یا عرش تک یا اور غیر ذالک یہ خبر واحد سے۔ اور صحیح یہ بات ہے، ثم صحیح، پھر کہتا ہے صحیح یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا بفؤاد ہی، اپنے دل سے، لا بعین ہی، نہ کہ آنکھوں سے۔ یہ آپ کو میں نے تفصیل عرض کر دی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے چلیں جی، کرامات الاولیاء، کرامات الاولیاء بھی برحق ہے۔ پہلے سمجھ لیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ پہچاننے کا مطلب یہ کہ مانتا بھی ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، اور ہر وقت اللہ کی صفات اس کو مستحضر بھی رہتی ہے، یاد بھی رہتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے اوپر ہر وقت استحضار بھی رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عارف۔ ایک ہوتا ہے مومن، ایمان لاتا، ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ رزق دیتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن بعض دفعہ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایمان تو ہوتا ہے لیکن اللہ کی صفت کا استحضار نہیں ہوتا۔ تو عارف اس کو کہتے ہیں جو ایمان بھی ہوتا ہے اور اللہ کی تمام صفات اس کو ہر وقت ذہنی اور جسمانی استحضار بھی ہوتا ہے، اور استحضار اس کا اتنا قوی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے اس کو روک دیتا ہے۔ اور اس طرح ولی اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ نیک طاعات پر ہمیشہ مواظب، المواظب علی الطاعات، نیک اعمال پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی تہجد بھی پڑھ لیا، ایک دن میں سارا قرآن ختم کر لیا اور بعد میں غافل ہو گیا اور مہینہ قرآن نہ کھولا، ایسی بات نہیں۔ مواظبت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ طاعات پر قائم دائم رہتے ہیں۔ اور تیسری بات مجتنب المعاصی، ولی اس کو کہتے ہیں جو تمام معاصی سے یعنی صغائر اور کبائر سے مجتنب رہتے ہیں۔ کبائر سے تو مجتنب رہنا ہی رہنا ہے، ورنہ وہ فاسق ہوگا، ولی نہ ہوگا۔ صغائر سے بھی وہ مجتنب ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی ارتکاب ہو جاتا ہے تو استغفار کی برکت سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی یہ بات کہ المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، کہ ولی اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں منہمک نہیں ہوتا، زیادہ زیادہ جو جائز لذات اور خواہشات ہیں ان میں بھی بس بقدر ضرورت کبھی پوری کر لی، ورنہ اس میں بھی زیادہ لذات اور خواہشات میں متوجہ نہیں ہوتا اور ان میں منہمک نہیں ہوتا۔ تو اس کو کہتے ہیں ولی۔ اور کرامت کس کو کہتے ہیں جی؟ کرامت اسی کو کہتے ہیں جو خرق کے عادت کوئی کام ہو، اللہ رب العزت اگر کسی پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے۔ اور ایسا ہی کوئی واقعہ، ایسی ہی کوئی بات اللہ رب العزت اپنے کسی ولی کے ہاتھ پر نمودار فرمائے، ولی کی تعریف آ چکی، تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ تو جس طرح معجزہ برحق ہے رسول کا،
اس طرح کرامات الاولیاء بھی حق ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں نہیں، کرامت جو ہے یہ تو برحق نہیں ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اس سے تو خلط ملط ہو جائے گا کہ نبی کون ہے اور ولی کون ہے، نبی کون ہے اور ولی کون ہے۔ اس لیے صرف نبی کی معجزے کو تو مانتے ہیں اور ولی کی کرامت کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اس سے خلط ملط ہو جائے گا۔ اگر نبی بھی وہی بات دکھائے اور ولی بھی اسی طرح کی چیز دکھائے، خرق عادت، تو خلط ملط ہو جائے گا معاملہ۔ تو علامہ تفتزانی فرماتے اللہ کے بندو سمجھو بات کو، خلط ملط کیوں ہو جائے گا؟ جب ولی کہتے اس کو ہے جو تابع دار ہوتا ہے رسول اللہ کا، اللہ کے رسول کا تابع دار ہوتا ہے، تو وہ نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر دے تو وہ تو ولی نہیں رہا، وہ تو دجال ہو گیا، وہ تو کذاب ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں ولی کا کام، اور ولی کون ہوتا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی شخص دعویٰ ہی نہیں کرے گا نبوت کا، تو وہ کیسے آپ کو خلط ملط ہو جائے گا کہ یہ نبی ہے یا ولی ہے؟ خلط ملط تو تب ہو نا کہ اگر ایک مدعی نبوت ہے، دوسرا بھی مدعی نبوت ہے، ایک معجزہ دکھا رہا دوسرا کرامت دکھا رہا، پھر تو خلط ملط ہو۔ ہم کہتے ہیں مدعی نبوت ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے وہ تو نبی ہے، اس کا معجزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی غیر مدعی نبوت، وہ مدعی نبوت تو ہے نہیں، تو خلط ملط کیسے ہو جائے گا؟ وہ دکھا رہا ہے، اور اگر وہ مدعی نبوت ہو کر دکھائے گا تو پھر تو بات طے ہوگی کہ وہ دجال ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ ہم نے ولی جو کہہ دیا تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ مدعی نبوت نہیں ہے۔ جب مدعی نبوت نہیں ہے تو اختلاط اور خلط ملط ہونے کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ باقی ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ یہ اولیاء کی جو کرامات ہیں یہ جناب قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام کے تواتر سے بھی ثابت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک سے مثلا کیا ثابت ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام، ان کا ثابت نہیں کہ ان کے پاس کھانا آتا تھا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان کے پاس کھانا آتا تھا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک شخص کا واقعہ قرآن پاک میں ہے، جب انہوں نے پہلے یہ فرمایا کہ کوئی ہے جو بلقیس کا تخت اتنے ہزار میل دور پڑا ہے یمن میں، اس کو یہاں بیت المقدس میں میرے پاس اٹھا کے لائے، ملکہ سبا، ملکہ یمن بلقیس کا تخت لائے، تو جلدی جلدی لا کے دے کوئی۔ تو قال عفریت من الجن، ایک پہلوان جن بولا، عام جن نہیں تھا، وہ عفریت من الجن، پہلوان جن تھا۔ پہلوان کی طاقت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، جن کی طاقت بھی بڑی ہوتی ہے، تو وہ تو عفریت من الجن تھا۔ اس نے کہا میں لاتا ہوں، انا آتی کا بھی، میں لاتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ آپ جہاں تشریف فرما، ہر آدمی کے بیٹھنے اٹھنے کے اوقات ہوتے ہیں نا، پتہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کتنی دیر کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے، 1 گھنٹے کا سبق ہوگا آپ نے اٹھ جانا ہے، یا 2 گھنٹے کی مجلس ہے آپ نے فیصلے کر کے اٹھ جانا ہے، پتہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں لا دیتا ہوں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں لا دیتا ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، امانت دار ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، ہمیں تو جلدی چاہیے، ہمیں تو جلدی چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب، ایک آدمی بولا، وہ پہلے جن تھا، اس کی پیشکش ٹھکرا دی، ہمیں تو جلدی چاہیے۔ تو ایک شخص بولا عنده علم من الکتاب، جو کتاب کا عالم تھا، یہ انسان تھا، یہ جن نہیں تھا، یہ آدمی تھا، اور حضرت کا وزیر تھا یا مصاحب تھا، اس کا نام ہے آصف بن برخیہ۔ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لا دیتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ آنکھ جھپکنے پہ کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ آپ کی آنکھ جھپکنے کی دیر نہیں کہا اس نے کہا اس سے بھی پہلے لا دوں گا، مطلب کتنی دیر لگے گی؟ بس آپ اجازت دیں، یہ پڑا ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے سامنے پڑا ہے، بھائی اتنی دیر لگے گی۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، آپ نے اجازت دی، تو قرآن کہتے فلما رآہ مستقرا عنده، سامنے پڑا ہے۔
ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار میں، اس سے بھی پہلے اس نے لا کے رویہ پڑھا۔ تو اتنے ہزاروں میل سے اٹھا کر ایک بہت بڑا تخت ہے جس کے اوپر ملکہ بیٹھتی ہے، اس کے اوپر اس کے وزیر بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر اس کا حفاظتی گارڈ، حفاظتی دستہ، وہ حفاظت کرنے کے لیے چاروں طرف بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کے قاضی بیٹھتے ہیں، وزیر بیٹھتے ہیں، پورا اسمبلی ہال ہے، وہ لا کے رکھ دیا سامنے۔ تو یہ آصف بن برخیہ کی، نبی تو نہیں تھا وہ، نبی تو سلیمان علیہ السلام تھے، تو یہ ان کی کیا ہے، کرامات ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اصحاب کہف کا کتا بولا، وہ کرامت ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی اکابر بزرگان کی کرامات جو ہیں وہ بہت ثابت ہے۔ تو قرآن پاک سے یہ کچھ دلائل ملتے ہیں کرامات اولیاء کے ثابت ہونے کے۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ بات بتا دی کہ اگر خرق عادت مدعی نبوت دکھائے تو معجزہ ہے، اور اگر خرق عادت کام کوئی ولی دکھائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص دکھائے جو نبوت کا مدعی بھی نہیں ہے، یا بے شک مدعی نبوت ہے لیکن بدکار ہے، نیک نہیں ہے، برا آدمی ہے، تو ایسا شخص اگر کوئی ایسی خرق عادت چیز دکھائے تو وہ استدراج کہلاتا ہے، اور وہ پتہ چل جائے گا، اس کی ظاہری زندگی کو دیکھو، اس کے عمل کو دیکھو، خلاف سنت، خلاف طہارت۔ وہ چاہے کہے میں ولی ہوں، لیکن تم دیکھو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ پردہ کرتا ہے، نہ پاکیزگی اور طہارت ہے، نہ آنکھوں میں حیا ہے، مریدنیوں پر ہاتھ پھیرتا ہے اور حرام کھاتا ہے اور سنت کا متبع نہیں، اس طرح کے ولی بنے پھرتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا تمہیں یہ متبع سنت نہیں ہے۔ تو وہ اگر کوئی خرق عادت کام دکھائے تو وہ استدراج کہلاتا ہے، یعنی شوبدہ بازیاں ہیں وہ۔ تو نبوت کا معجزہ، ولی کی کرامت، اور جھوٹے اور دجال آدمی کی شوبدہ بازیاں، ہوتا بظاہر سب کچھ یہ یعنی کہ خرق عادت ہے، لیکن شخصیات الگ الگ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اختلاط کہیں نہیں ہوگا، کسی کو شبہ نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شوبدہ باز، کوئی جادوگر مدعی نبوت ہو جائے کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس یہ جادو ہے، تو بے شک پہلے وہ جادو کرتا رہے اور اس کا جادو چلتا رہے، لیکن اگر نبوت کا دعویٰ کر کے جادو کرے گا تو اس کا جادو اللہ جام کر دیں گے، ختم کر دیں گے، نہیں کر سکے گا، لہذا اختلاط کی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو اولیاء کی کرامات ہیں یہ در اصل پیغمبر کے ہی معجزات ہوتے ہیں، اصل میں یہ پیغمبر کا ہی معجزہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بعض معجزات پیغمبر کے ہاتھ پر نمودار کر دیتے ہیں، اور بعض معجزات پیغمبر کے کسی متبع سنت امتی کے ہاتھ پر نمودار کر دیتے ہیں، وہ فیض نبی کا ہی ہوتا ہے، وہ انہی کی معجزہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ذات بدل جاتی ہے، نبی کی ذات پر رہے تو وہ معجزہ ہے، اور اللہ اس کو کسی امتی اور نبی کے کیونکہ نبی کی برکات سے ہی ہوا نا، وہ شان ملا، نبی کا فیض ہے، نبی کا ہی وہ نور ہے، تو اس لیے وہ اصل میں نبی کے معجزے کا ہی عکس ہوتا ہے، جو کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، وہ اصل میں پیغمبر کے ہی معجزے کی ایک صورت یا ایک شکل ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ بتاؤ، سمجھ گئے؟ تو اب ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت لے لیں گے۔ کتاب دیکھو، وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ وَالْوَلِيُّ، ولی وہ ہوتا ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے اور اللہ کی صفات کو بھی پہچانتا ہے۔ میں نے آپ کو عارف کی تعریف بتا دی، حسب ما یکون المواظب علی الطاعات، جو ہمیشہ طاعات پر رہتا ہے، المجتنب علی المعاصی، اور گناہوں سے مجتنب رہتا ہے، المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، اور لذت اور شہوات میں پڑنے سے بھی وہ معرض ہوتا ہے، اعراض کرتا ہے، بچتا ہے۔ اور کرامت بھی امر خارق للعادت کا ظہور ہوتا ہے، من قبل ہی، ایسے آدمی کی طرف سے جو آدمی غیر مقارن لدعوی النبوہ، وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، فما لا یکون مقرون بالایمان، اور اگر کوئی شخص جو ہے
وہ ایمان والا ہی نہیں اور عمل صالح والا ہی نہیں، اور وہ کہ خر کی عادت بات دکھائے، یکون استدراجن، وہ استدراج ہوتا ہے، وما یکون مقرون بدعوی النبوہ، اور جو دعوی نبوت کے ساتھ خر کی عادت کام ہو تو وہ کیا یکون معجزتاً، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ والدلیل علی حقیت الکرامہ، اور کرامت کے حق ہونے پر دلیل یہ ہے کہ جو تمام صحابہ کرام سے، بہت سارے صحابہ کرام سے متواتر ہے، ومن بعدہم، اور بعد کے تمام تابعین، اکابرین، ائمہ، علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، اتقیاء، ابرار، اصفیاء، تمام لوگوں کا اتفاق ہے جی، یہ ایسی بات ہے، بحیث لا یمکن انکارہ، اتنے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے، تواتر ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے، خصوصاً الامر المشترک، خاص طور پر جو امر مشترک ہے، یعنی کرامت کا ظاہر ہونا، اس کا تو انکار ممکن نہیں۔ اگر کوئی اکا دکا واقعات ہے، فلاں والی ولی کی یہ کرامت، فلاں ولی کی یہ کرامت، تو یہ خبر واحد ہے، وہ ثابت ہو نہ ہو، بعض لوگوں نے جھوٹی بھی کرامتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کرامت کا ہونا تو برحق ہے۔ وہ امکانت التفاصیل احاد، اگرچہ جزیات جو ہیں وہ احاد، وہ اکیلی اکیلی احاد ہیں، وہ خبر مشترک یا مشہور نہیں ہے۔ وَأَيْضًا، اور اس طرح یہ بھی ہے کہ الکتاب ناطق بظہورها، اللہ کی کتاب بھی ظہور کرامت پر ناطق ہے، جیسے مریم کی، اور من صاحب سلیمان، جیسے سلیمان کا وزیر، سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برخیہ، وبعد ثبوت الوقوع، جب ہم ثابت کر چکے کہ یہ کرامات واقع ہوتی ہیں تو اب ہمیں اس کا جواز ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کرامت جائز ہے یا ہو سکتی ہے، کہ امکان اور جواز ثابت کرنے کے ہم تو وقوع ثابت کر چکے ہیں۔ ثم اورد کلاما یشیر الی تفسیر الکرامہ، پھر مصنف ایسا کلام لایا جو کرامت کی تفسیر کو بیان کرتا ہے، وَإِلَى تفصیل بعض جزیاتہ المستبعدۃ جدا، اور بعض ایسی جزیات کی تفصیل مصنف بیان کرتا ہے جو واقعی بعید ہیں، یعنی عقل سے، عادت سے بعید ہیں، ان کو بیان کر رہا ہے۔ مصنف کہتا ہے فَتَظْهَرُ الْكَرَامَةُ عَلَى طَرِيقِ نَقْضِ الْعَادَةِ، کہ کرامت بھی ظاہر ہوتی ہے خلاف عادت ولی کے پاس، مثلا من قطع المسافت البعیدۃ فی المدت القلیلہ، تھوڑی مدت میں لمبا سفر کر جانا، بعض اکابر سے ثابت ہے کہ وہ ایسے واقعات کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں اور حج کرنے چلے گئے اور حج کر کے پھر یہاں بیٹھے ہیں، مطلب یہ کہ وہ مسافت بعیدہ کو مدت قلیلہ میں طے کر کے آ گئے، تو اس طرح کے اولیاء کے واقعات ہیں۔ کا اتیان صاحب سلیمان، جیسے سلیمان علیہ السلام کا ساتھی نہیں لایا، وہ آصف بن برخیہ، علی الاشہر، مشہور روایت کے مطابق اس کا نام یہ ہے، بلقیس کا تخت لایا، قبل ارتداد الطرف، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، ما بود المسافتی، بود مسافت کے باوجود، وظہور الطعام والشراب، اور کھانا پینا اور لباس ظاہر ہوتا تھا ضرورت کے وقت، کھانا پینا اور پہننے کا سارا سامان مریم کے حق میں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، رزق کھانا پینا اور لباس ہر مملوکہ چیز پر بولا جاتا ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، والمشی والماء، اور پانی پر چلنا، یہ بھی بعض کرامات ثابت ہے، جیسے کہ بہت سے اولیاء سے ثابت ہے پانی پر چلنا، بعض صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ پانی کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، والطیران فی الہوا، اور ہوا میں اڑ کر بھی دکھا دیا، ایسے بھی کئی بزرگوں سے ثابت ہے، جیسے حضرت جعفر بن ابی طالب، حضور نے فرمایا میں نے اس کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو شہادت کے بعد۔ لیکن کرامات کا تعلق تو دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہ مثال مطابقت نہیں کھاتی، اور بڑے اکابر بزرگوں سے ثابت ہے ہوا میں اڑنا۔ وہ لقمان السرخسی، لقمان سرخسی ایک بزرگ گزرا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ہیں جو ہوا میں اڑے۔ وہ کلام الجماد والعجمہ، اور جماد پتھروں کا، عجمہ حیوانات کا کلام کرنا، جماد کا کلام، جیسے روایت آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور ابو درداء رضی اللہ عنہما، ان کے سامنے ایک پیالہ جس میں کھانا تھا، فسبحت، اس نے تسبیح کی، اور انہوں نے اس کی تسبیح کو سنا بھی ہے۔ اور جانوروں کا کلام،
جیسے اصحاب کہف کا کتا بولا، اور جیسے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک گائے لے کے جا رہا تھا، قد حمل علیہا، وہ چلتے چلتے تھک گیا تو گائے کے اوپر سوار ہو گیا، اذا التفت البقرۃ الیہ، گائے اس کی طرف منہ کر کے بولی، کہتی ہے انی لم اخلق لہذا، میں کوئی سواری کے لیے نہیں پیدا کی گئی، میرے اوپر سوار ہوتے ہو، مجھے تو پیدا کیا گیا ہے، گائے تھا ویڑا، اس نے کہا مجھے تو پیدا کیا گیا للحرث، کھیتی باڑی کے لیے۔ جب حضور نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، تتکلم البقرہ، گائے بھی بولتا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا آمنت بہذا، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی اس پر ایمان لاتا ہے، عمر بھی اس پر ایمان لاتا ہے، اور ابو بکر و عمر اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے۔ تو اس طرح گائے کا، جانوروں کا بولنا، بن دفاع المتوجہ من البلا، اور کوئی بلا، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ رہی، متوجہ ہو گئی تو اس کو دفع کر دیا، کسی بزرگ کی کرامت سے آنے والی تکلیف دور ہو گئی۔ وہ کفایت المہم میں اعداء، اور کبھی دشمنوں کے مقابلے میں کفایت ہو گئی، دشمن تھے بہت زیادہ تو کسی ولی کی کرامت ظاہر ہوئی، دشمن دور ہو گیا۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یہی جو شرح عقائد ہے، اس کی ایک عربی میں شرح ہے نبراس، بڑی عظیم الشان شرح ہے الحمدللہ، اور بڑی دقیق ہے۔ اس کے مصنف ہے مولانا عبد العزیز پرہاروی۔ مولانا عبد العزیز پرہاروی یہ بہت بڑا ولی گزرا ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا شیخ محمد موسیٰ روحانی بازی نے بھی اپنی تصنیفات میں ان کا بڑی شد و مد سے تذکرہ فرمایا۔ تو یہ صاحب نبراس ہے۔ نبراس کا مصنف جو ہے مولانا عبد العزیز پرہاروی ہے۔ کوٹ ادو جو ایک شہر ہے، اس شہر کے بالکل قریب ایک دیہات ہے پرہار، اس میں حضرت کا قبر وہاں ہے، یہ حضرت کا علاقہ، وہاں ان کی قبر ہے۔ ان کی بڑی کرامات مشہور ہے، مثلا یہ کرامت مشہور ہے کہ ایک دفعہ دشمن ان پر حملہ کرنے آئے، یہ بہت پرانا بزرگ ہے، 300-400 سال پہلے کا بزرگ ہے۔ کوئی دشمن ان پر حملہ کرنے آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت دشمن آ گئے ہماری بستی پر حملہ کرنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کنواں چلا دو۔ وہ کنواں تھا جس کے اندر وہ رہٹ چلتا اور ڈول بھر بھر کے پانی کے باہر نکلتے، فرمایا کنواں سیدھا چلا دو۔ تو لوگوں نے کنویں کی رہٹ گھما دیا تو ڈول سے، ہر ڈول سے ایک سپاہی نکلتا تھا، اور اس نے ہتھیار بند اس طرح فوجی، اسلحہ پکڑا ہوا، تلوار پکڑی، ڈول چلتے رہے اور فوجی نکلتے، اور پوری وادی کو فوجیوں سے بھر دیا جو سارے کے سارے ہتھیار بند کھڑے تھے۔ تو دشمن کی فوجیں جو حملہ کرنے آئی تھی انہوں نے کہا اتنی فوج ہے اس کے پاس، تو وہ ڈر کے چلے گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کنویں کو الٹا چلا دو، تو کنویں کو الٹا چلا دیا تو وہ سارے فوجی واپس کنویں کے اندر تشریف لے گئے۔ تو اس طرح کی کرامات اللہ کے ہاں کیا بعید ہے، کرامت اور معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، تو اللہ کے ہاں کیا بعید ہے۔ تو یہ چونکہ وہ نبراس اس کی شرح ہے تو وہ مجھے یاد آ گیا، میں نے آپ کی معلومات کے لیے آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیا۔ تو کہتے ہوئے کفایت المہم عن الاعداء، دشمنوں کی طرف سے کافی ہو جانا اس بڑے مہم میں، تو یہ بھی کرامات سے ہوتا، وغیرہ ذالک من الاشیاء، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے۔ پھر ایک دو مثالیں دے دی، جیسے حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں ممبر پر خطبہ دے رہے، اور لشکر صحابہ کا لڑ رہا نہاوند میں، جو کئی 100 میل یہاں سے دور تھا۔ حضرت کو اللہ نے وہ لشکر میدان میں لڑتا ہوا دکھا دیا، اور دیکھا کہ دشمن جو ہے مسلمانوں کو پیچھے سے آ کر چھپ کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ حضرت نے دیکھ لیا، حضرت عمر نے ممبر پر کھڑے تو وہیں سے آواز دی، امیری جیش، اس جیش کے امیر کو آواز دی، ان کا نام تھا ساریہ، کہ یا ساریۃ الجبل الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن حملہ کرنے لگا ہے۔ تو یہ آواز حضرت عمر کی اللہ نے وہاں پہنچائی، ساریہ نے سنی، اور ساریہ نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور قبضہ کر لو، تو واقعتاً پہاڑ کے پیچھے دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ تحذیرا لہ من وراء الجبل،
حضرت نے آگاہ کیا کہ پہاڑ کے پیچھے لے مکر العدو بھی ہوناک، کہ یہاں دشمن تدبیر کر رہا ہے. اور دوسرا ساریہ نے کلام سن لیا اتنے بعد مسافت کے باوجود. یہ کئی کرامات ہے، حضرت کی کرامت ہے، دیکھ لیا، آواز دی، ساریہ کی کرامت ہے، اس کو سن لیا. یہ واقعہ یہ ممبر پر واقعہ پیش آیا. اور دوسرا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دشمن نے زہر دے دیا کہ زہر پی لو. کہا کیوں پی لو؟ کہا اگر تم جھوٹے ہو تو یہ زہر تیرا نقصان کر دے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی. اگر تم سچے ہو تو یہ زہر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو پھر ہم کلمہ پڑھ لیں گے. تو حضرت نے ساری زہر کی بوتل پی لی. زہر حلاہل جس کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک قطرہ پینے سے آدمی کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، وہ ساری بوتل چڑھا دی اور اس کو کہا کہ ہاں بھی کلمہ پڑھتے ہو یا تلواروں سے تمہاری کھوپڑیاں اڑا دو. تو اللہ نے اس طرح ان کو محفوظ رکھا. کشرب خالد السم، جیسے خالد رضی اللہ عنہ نے زہر پی لیا، من غیر تضرر بھی، اور کسی قسم کا ان کو کوئی تضرر نہیں ہوا. اور اسی طرح کا جریان اللیل بھی کتاب عمر، حضرت عمر نے خط لکھا تھا تو نیل دریا جو ہے مصر کا وہ جاری ہو گیا، واقعہ مشہور ہے. وَأَمْثَالُ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَىٰ، کہتے ہیں اس کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا. اتنی زیادہ مثالیں ہیں اس کی جس کو گنا نہیں جا سکتا. باقی رہا یہ بات کہ معجزہ اور کرامت جو ہم نے تفصیل عرض کی کہ معتزلہ کرامت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں معجزے سے اشتباہ پیدا ہو جائے گا، تو اس کا ذکر ہے. وَلَمَّا اسْتَدَلَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ الْمُنْكِرَةُ لِكَرَامَةِ الْأَوْلِيَاءِ، کہ معتزلہ وہ کرامت اولیاء کا انکار کرتے ہیں اور استدلال یہاں سے کرتے ہیں کہ لو جاز ظہور خوارق العادات من الاولیاء، اگر کوئی خوارق عادت چیزیں اولیاء سے ظاہر ہوں تو لشتبہ بالمعجزہ، تو معجزہ کے ساتھ مشتبہ ہو جائے گا. فلم یتمیز، پھر پتہ نہیں چلے گا النبی من غیر النبی، نبی کون ہے غیر نبی کون ہے. اشارہ الی الجواب، مصنف نے اس کا جواب کی طرف اشارہ کیا اور یوں فرمایا وَيَكُونُ ذَلِكَ، اور یہ جو ہوتا ہے نا، یعنی خوارق عادات کا ولی سے ظاہر ہونا، یہ امت کے افراد ہوتے ہیں اور یہ اصل میں معجزہ رسول کا ہی ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت امت کے کسی فرد پر. لا یظہر بها اے بتلک الکرامتی، اس سے کیا ظاہر کرنا ہوتا ہے اس کرامت سے کہ انہ ولی، کہ یہ ولی ہے. ولم یکن ولیا الا وان یکون محقا فی دیانته، اور ولی وہی ہوتا ہے جو اپنی دین اور دیانت میں حق پر ہو. اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا تو وہ ولی ہوگا، وہ تو دجال ہو جائے گا. اور دیانت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا دین صحیح ہو، یعنی قلب و لسان سے اقرار کرتا ہو نبی کی رسالت کا، مع طاعت لہو، اور نبی کا پورا تابع دار ہو اوامر اور نواہی میں. حتیٰ کہ اگر کسی ولی نے مستقل بنفسی ہی دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا کمال ہے اور میں نبی ہوں، وعدم المتابعتی، اور وہ رسول کی تابع داری سے نکل جائے، تو لم یکن ولیا، وہ پھر ولی نہیں ہوتا. جب ولی نہیں ہوگا لم یظہر ذلک علی یدہ، اس کے ہاتھ پر اس طرح کی بات بھی ظاہر نہیں ہوگی. حاصل کلام یہ ہے کہ خارق للعادت کوئی امر جو ہے وہ بالنسبت الی النبی یہ معجزہ، نبی کی طرف نسبت کرے تو معجزہ ہوتا ہے، برابر ہے کہ کبھی ان کی اپنی ذات پہ ظاہر ہوتا ہے، او من قبل احاد امتی ہی، اور کبھی امت کے افراد پر ظاہر ہوتا ہے. اور جب اس کی نسبت ولی کی طرف کرتے ہیں تو وہ کرامت ہوتا ہے. لخلوہ عن دعوی نبوت، اس لیے کہ وہ نبوت کے دعوے سے خالی ہوتا ہے، ولی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا. من ظاہر ذالک من قبلہ، جو آدمی اپنی طرف سے اس کو ظاہر کرتا ہو وہ نبوت کا دعوے سے خالی ہوتا ہے. فالنبی لا بد من علمہ، پھر نبی اور ولی میں ایک فرق بتا دیا کہ نبی کو اپنی نبوت کا علم قطعی طور پر ہوتا ہے، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور ولی وہ اس کو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں، بلکہ بعض وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں میں ولی نہیں ہوں، میں تو عام آدمی ہوں. تو ولی اور نبی کے دعوے میں یہ فرق ہوتا ہے. فالنبی لا بد من علمہ بکونہ نبیا، نبی کو ضرور علم ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے. ومن قصدہ اظہار خوارق العادات،
اور نبی اپنے ارادے سے خوارے کے عادات ظاہر کرتا ہے۔ ومن حکمہ قطعا، اور اس کا حکم قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی نبی ہے اور یہ معجزہ ہے۔ بخلاف الولی، بخلاف ولی کے، وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں، اور وہ خرق کی عادت کا دعویٰ بھی نہیں کرتا، بغیر ارادے کے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں اس کی کرامت کو۔ تو یہ ہے جی نبی اور ولی، اور یہ ہے معجزہ اور کرامت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی بتائیے جی، میری آواز آپ کو صاف سنائی دیتی رہی؟ آپ کو سبق سمجھ آ گیا؟ سارا سمجھ آ گیا یا کوئی بات پوچھنے کی ہے؟ کل کا سبق ہمارے وہ آیا نہیں ہمارے ریکارڈ میں، اس کو بھی دیکھیں، اور آج کا بھی سبق جلدی بھیج دینا تاکہ اس کو ریکارڈ میں سن سکیں۔ ٹھیک ہے جی، ہماری درخواست بھی سن لی آپ نے؟